عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید نعمان مشہدی۔ ہمارا آج کا ٹاپک بہت اہم ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ شوگر کی بیماری، جس کو ہم اپنے لینگویج میں عام طور پہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں، اس کے بارے میں تو سب لوگوں کو علم ہوتا ہے، لیکن یہ دائمی بیماری یعنی اگر ہو گئی تو پھر یہ ساری زندگی، کیونکہ جس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا پینکریاس ہے، لبا جو ہے، سب سے پہلے تو جو متاثرہ بچہ ہوگا اس کو پیاس بہت زیادہ لگے، بار بار پانی پیے گا، اسی طرح بار بار پیشاب کرے گا، رات کو بستر گیلا کر دے گا، بھوک بھی اس کو زیادہ لگے گی، کھائے گا بھی مگر پھر بھی بھوکا رہے گا، اسی طرح اس کا وزن بھی کم ہوتا جائے گا اور بچہ کمزور ہوتا جائے گا۔ اس کے علاوہ بچہ جو ہے وہ، کیونکہ اس میں گلوکوز کم ہے تو وہ تھکاوٹ محسوس کرے گا، تھکا تھکا رہے گا، چڑچڑا ہو جائے گا، اس کے مزاج میں تبدیلی آ جائے گی، ہر وقت لڑائی جھگڑے کرتا رہے گا۔ تو یہ جو ہم نے علامات جو ہم نے اب ذکر کیا ہے، اگر یہ ہو تو پھر ہمیں فوراً سوچنا چاہیے کہ بچے کو کہیں شوگر تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے جسمانی نشانیاں بھی ہوتی ہیں جو کہ جنہیں ہم اپنے میڈیکل لینگویج میں ہم انہیں سائنس کہتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ بچہ جب سانس لیتا ہے تو سانس کی بو جو ہے وہ میٹھی میٹھی سی محسوس ہوتی ہے، تو اسی طرح بچے کو دھندلا دھندلا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بار بار اس کو انفیکشنز ہوں، کبھی جلد پہ پھوڑے پھنسیاں نکل رہے ہیں، کبھی مسوڑوں میں انفیکشن ہو گئی ہے، کبھی مثانے میں انفیکشن ہو گئی ہے، کبھی چھاتی میں انفیکشن ہو گئی ہے۔ تو ایسے بچے جن کو بار بار بیماریاں ہو رہی ہوں اور ٹھیک نہ ہوتے ہوں، ابھی پچھلے ہی دنوں ہمارے پاس ایک کوئی 7 سالہ بچی آئی جس کی کمر پہ کئی ماہ سے پھوڑے پھنسیاں نکل رہے تھے اور بار بار وہ دوائیاں بھی کھا رہے تھے، مختلف ڈاکٹرز کے پاس بھی جا رہے تھے۔ تو مجھے پھر شک ہوا تو ہم نے جب اس کا ٹیسٹ کیا تو یہ کنفرم ہو گیا کہ اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی تشخیص کے لیے کون کون سے ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے اہم اور عام جو ٹیسٹ ہے وہ تو بلڈ شوگر ہے، کہ اگر آپ کسی بچے کا بلڈ شوگر کریں اور اگر اس کا بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ 200 ملی گرام سے بھی اوپر جا رہا ہے تو پھر آپ کو فوراً شک کرنا چاہیے کہ شاید ٹائپ 1 ہو۔ اس کے بعد اسی طرح بلڈ فاسٹنگ شوگر ٹیسٹ جو ہے وہ صبح کے وقت ہم کرتے ہیں، یعنی جب ہم سونے کے بعد، ساری رات سونے کے بعد اٹھتے ہیں، اس وقت اگر آپ کو جو شوگر کا لیول ہے وہ 126 ملی گرام سے زیادہ ہے تو پھر بھی ہمیں سسپیکٹ کرنا چاہیے کہ مریض کو یا متاثرہ بچے کو ٹائپ 1 ذیابیطس ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہے جو ہر 3 ماہ کے بعد کرانا چاہیے اور اس کو ہم کہتے ہیں A1C ٹیسٹ۔ یہ ٹیسٹ جو ہے، اس میں اگر یہ 6.5% سے زیادہ اس کی ویلیو آ جائے تو پھر بھی ہمیں یہ کافی شک ہو جانا چاہیے، بلکہ یقین ہو جانا چاہیے کہ بچے کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ آٹو اینٹی باڈی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جو ان اینٹی باڈیز کو چیک کرتے ہیں جو کہ لبلبا کی جو انسولین بنانے والے خلیات ہیں ان کو ڈیمیج کرتے ہیں اور اس سے پھر یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے۔ تو اس ٹیسٹ سے بھی ہمیں اس کے بارے میں کنفرمیشن ہو سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ تو مینلی تو اس کا علاج جو ہے وہ انسولین ہی ہے، یعنی بچے کو بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک اگر وہ باقاعدگی سے انسولین لیتا رہا تو پھر تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اور چلتا رہے گا، لیکن اگر اس نے یہ علاج نہ کرایا تو پھر وہ کسی نہ کسی مزید بیماری کا شکار ہو کر وہ ایون کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسولین کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اس میں ایک تو ہوتی ہے تیز اثر والی انسولین جو کہ فوراً ہی جو ہے ہم اگر لگاتے ہیں تو فوری طور پہ وہ بلڈ گلوکوز کو کم کرنے لگ جاتی ہے۔ پھر مختصر اثر والی ہوتی ہے شارٹ ایکٹنگ انسولین، یہ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر شوگر لیول کو نارمل کرتی ہے اور کچھ گھنٹوں تک یہ اس کو اثرات چلتے رہتے ہیں۔ پھر درمیانے اثر والی انسولین ہوتی ہے جو اگر دیا جائے تو یہ کئی گھنٹے۔ اس کے بعد ایک طویل اثر والی انسولین ہوتی ہے جو 24 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ مستقل طور پر انسولین دیتی رہتی ہے اور اس سے کئی گھنٹے مریض جو ہے اس کا گزارا چل جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو دن میں کئی بار اس کی ہمیں شوگر کی پیمائش کرنی پڑے گی، یہ ٹیسٹنگ ہمیں بار بار کرنی پڑے گی تب بھی ہم اس کو پراپرلی ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ خوراک ایسی دی جائے جن میں متوازن غذا دی جائے، جن میں کاربوہائیڈریٹس وغیرہ یا میٹھی چیزیں، اس طرح کی چیزیں کم ہوں تاکہ وہ ذیابیطس ٹائپ 1 جو ہے اس کا زیادہ شکار نہ ہو۔ اور بچوں کو نارملی یہی ہے کہ پھل، سبزیاں، اناج اور پروٹین پر مشتمل غذا کھانی چاہیے، لیکن اس ساروں کے لیے ہمیں کاربوہائیڈریٹس کا معائنہ بھی مسلسل کرتے رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز ہے وہ ہے ورزش، یعنی جو جسمانی سرگرمیاں ہیں ان سے بھی خون کی
جو ہائی گلوکوز لیول ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. تو اس لیے بچوں کو زیادہ کھیل کود میں، زیادہ جسمانی سرگرمیوں میں مصروف رہنا چاہیے تاکہ ان کی شوگر زیادہ ہائی نہ ہو. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز جس کے لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ شوگر لیول کہیں بہت کم نہ ہو جائے، جسے ہم میڈیکل لینگویج میں ہائپوگلیسیمیا کہتے ہیں. تو اگر خون کی شکر کی سطح بہت زیادہ کم ہو جائے گی تو مریض کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اور مریض پھر یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ بچہ ایک دم جو ہے نا کانپنے لگ جائے گا، پسینے آنے لگ جائیں گے، چکر آنے لگ جائیں گے اور بہت زیادہ کمزوری ہو جائے گی. تو یہ زیادہ تر اس وقت ہوتا ہے جب اگر انسولین کی مقدار زیادہ لگا دی جائے، جبکہ کھانا بھی نہ کھایا جائے یا ورزش زیادہ کر دی جائے. تو اس کے لیے فوری طور پہ یا تو گلوکوز پانی میں ملا کے پلا دیا جائے، کوئی ٹافی وغیرہ یا میٹھی چیز دے دی جائے، یا کوئی جوس پلا دیا جائے. تو اس سے بھی یہ اس مسئلے سے بچ سکتے ہیں. اب ایک اور جو کنڈیشن ہے جس کے بارے میں ہمیں بڑا محتاط رہنا ہے علاج کے دوران، اسے ہم میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس، یعنی ذیابیطسی کیٹو ایسیڈوسس ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں. یہ ایک بڑی سنگین پیچیدگی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب جسم میں گلوکوز نہیں یوز ہوتا تو جسم جو ہے وہ فیٹس کو جلا کر اس سے انرجی پیدا کرتا ہے. اس سے جسم میں کیٹونز بڑھ جاتی ہیں اور کیٹو ایسیڈوسس ہو جاتا ہے. ایسے حالات اگر ہوں گے تو متلی ہوگی، قے ہوگی، پیٹ میں درد ہوگی، مریض اپسیٹ ہو جائے گا وہ بچہ. تو اس کو فوری طور پہ پھر ہاسپٹل لے جانا چاہیے اور ایڈمٹ کروانا چاہیے. اس کے علاوہ اگر صحیح علاج نہ ہو، انسولین نہ لگائی جائے تو اور کئی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں جس میں دل کی بیماریاں جو ہیں وہ سر فہرست ہیں. اس کے علاوہ گردوں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، گردے فیل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے بچوں کے علاج کے لیے. اس کے علاوہ اگر صحیح علاج نہیں ہوگا تو آنکھوں پہ سب سے برا اثر ہوتا ہے اور بچوں کی آنکھیں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں، اندھا پن بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت سی اعصابی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی پاؤں میں یا ہاتھوں میں سنسناہٹ یا جھنجھناہٹ پیدا ہونے لگ جاتی ہے، یا کچھ حصے ایسے ہو جاتے ہیں جن میں گرمی سردی یا درد ہونی بند ہو جاتی ہے. تو یہ مختلف قسم کے اعصابی نقصان ہوتے ہیں جو شوگر کو کنٹرول نہ کرنے سے پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا اب اس میں یہی کہوں گا کہ اس کو سیریسلی لیں. اگر خدا نخواستہ آپ کے بچے میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو گئی ہے، ڈائگنوز بھی ہو گئی ہے، تو اب بچے کو اگر آپ نے مناسب اس کی دیکھ بھال نہ کی تو وہ بہت ساری کمپلیکیشن جس کا ہم نے آلریڈی ذکر کیا ان کا شکار ہو جائے گا اور خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اگر یہ ساری چیزیں کنٹرول نہ ہوں. لہٰذا میں والدین کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ باقاعدہ انسولین کا استعمال کریں، ان کے خون کے ٹیسٹ کرتے رہیں، متوازن غذا دیں، زیادہ بچوں کو کہیں ورزش وغیرہ کریں اور باقاعدہ ان کا معائنہ ہوتا رہے تاکہ اگر کوئی گردوں پہ نقصان ہو رہا ہے، کسی اور چیز پہ نقصان ہو رہا ہے تو وقت سے پہلے ہی ہمیں پتہ لگے. تو چنانچہ بچے کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں. تو امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو بڑے غور سے دیکھا ہوگا اور اس پر آپ عمل بھی کریں گے اور یہی آپ کے بچے کی صحت اور زندگی کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.